السلام علیکم، محمد سجاد زیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود MSc۔ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بہت سے گریک فلاسفرز کو، اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک ماڈرن ایرا میں جو ہمارے پاس تھامس ہابس تھا، جان لاکس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی تھے۔ تو آج جس فلاسفر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں از اے ویری امپورٹنٹ، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آج پاکستان کی کہ کیا پاکستان میں جس طرح ہماری نیشن، ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے، تو کیا پاکستان میں کوئی بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا پازیٹیولی آنسر یہی ہوگا کہ جی لائی جا سکتی ہے، لیکن ان کو لانے والے جو ہیں وہ اگر مخلص ہوں تو وہ ہر چیز کو آپ کو معیار زندگی بہتر دے سکتے ہیں اگر وہ دینا چاہیں تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کبھی ہماری جو نیشن ہے وہ اس طرح ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے، کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتی ہے، تو کبھی گورنمنٹ کو، کبھی اس میں بیوروکریسی کو، تو کبھی پولیٹیشینز کو۔ لیکن معیار زندگی وہ دے سکتے ہیں گورنمنٹ، لیکن ہم ابھی تک بھی بیسک نیڈز پہ بیٹھے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان پہ۔ آج ہم اس کو بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو تھیریز تھیں، جو ان کا ایک مینیفیسٹو تھا اور اس نے پھر اس پہ وہ امپلیمنٹ بھی کیا اپنی گورنمنٹ میں، تو وہ بھی آپ چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ سوشلسٹ تھا ایک، اور جہاں یہ تھیوری جو ہے ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو معیار زندگی جو ہے وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچر کا نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ پانی کا نظام ٹھیک کر کے، زراعت میں جدت کا لا کر آپ کو معیاری زندگی دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ ڈیم بنا کر اور ٹربائن، نہروں پر ٹربائن لگا کر سستی بجلی پیدا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے۔ وہ ایران سے سستا تیل اور گیس کو لے کر آپ کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کر کے آپ کو سکون دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے۔ وہ ٹورزم کو بہتر اور اس کو پروموٹ کر کے، امن و امان قائم کر کے فی کس آمدنی بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بڑھاتے۔ وہ بہتر اور معیاری نظام تعلیم کو، ایجوکیشن سسٹم کو، قوم کا شمار سویلائز نیشن میں دے سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بناتے۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کویسچن یہ ہے، وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کا پرپز، ان کا ایم، ان کی امبیشن ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کو دیکھیں گے کہ دولت سمیٹنا ہوتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو نان و نفقہ کا محتاج رکھا جائے۔ نان و نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نان و نفقہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان تک محدود رکھا جائے، کنفائن کیا جائے، ریسٹرکٹ کیا جائے، جس میں ابھی تو وہ کامیاب ہی سمجھا جائے انہیں۔ تو جس کے لیے انہوں نے ہر قیمت پر تمہیں غلام ہی رکھنا ہے۔ اس طرح ہم سب جو ہے وہ قائد ہیں۔ عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملتا؟ عوام کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ غلام کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سہولیات آزاد قوموں کے لیے ہوتی ہیں، غلام قوموں کے لیے نہیں ہوتی۔ غلام قوموں کے لیے صرف روٹی، کپڑا اور مکان اور نان و نفقہ، بس جہاں تک سوچنا ہے ان کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد قومیں سوچتی ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ معیار زندگی جو ہے وہ دیا جائے۔ تو آپ محنت کر کے اپنا رہن سہن، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کہ آپ جو ہے وہ محنت کر کے اپنا رہن سہن جب بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر آپ کو پچھلی پوزیشن پر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ پھر مزید محنت کرتے ہیں، وہ پھر مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں۔
آپ کو وہ ان مصیبتوں سے نکلنے ہی نہیں دیتے، بلکہ آئے روز مزید پریشانیاں آپ کی منتظر ہوتی ہیں۔ ان سب نکات کو آپ کسی سیاسی جماعت کا سپورٹر بن کر نہیں، بلکہ ایک پاکستانی بن کر سوچیے گا ضرور، جہاں تک کہ غلام کا وہ توق بھی جو آپ کے گلے میں ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا، ہم کو نظر نہیں آتا، اور اس میں وہ جو میں ورڈ بول رہا ہوں وہ سارے شامل ہیں جو آج حکمرانی کر رہے ہیں۔ وہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا ایک پاکستانی بن کر، نہ کہ ایک سیاسی کارکن بن کے۔ تو اس سے زیادہ جو ہے جب بھی آپ بھی ابھی بھی دیکھیں کہ کس طرح جو ہے ہماری، جس طرح ہم جو ہے وہ مشکلات کو جس طرح ٹیکس لگاتے ہیں، تو ہم اپنی اکانومی جو ہے وہ اپنے جو ہے اخراجات کو اور ایک انکم کو بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے پھر ڈبل ٹیکس، تو ہمیں صرف محدود کیا جاتا ہے کہ ہم صرف روٹی کپڑا اور مکان تک رہیں۔ ہماری سوچ اس سے زیادہ اگر آئے گی تو پھر ریولوشن کی طرف جائے گی۔ اس سے آگے سوچنا تب ہوتا ہے جب آپ کی یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن ہماری یہ چیزیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے ایک ہمارے پاس فلاسفر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اسی لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا کہ آپ اپنی زندگی خود بہتر بنا سکتے ہیں، نو انیکوالٹی ہوگی جہاں پہ۔ تو وہ کون تھا؟ وہ تھا کارل مارکس۔ کارل مارکس کو آپ نے، اگر آپ لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ انگلش لٹریچر کے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ہیں، فلاسفی کے ہیں، تو آپ نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا، اور ویسے بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے۔ کارل مارکس کی ہم آج بات کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہو واز کارل مارکس اور اس کی فلاسفی کیا تھی، وہ کیا چاہتا تھا۔ اس میں ایک 2-3 آئیڈیالوجیز آتی ہیں جن کو ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو کارل مارکس، ہی واز برن ان 1818 and he died in 1883. He was a German philosopher, economist, socialist and journalist as well. So he was born in January and he saw a revolution in 1848 between France and Germany. So in 19th century you will see that was the modern time and development, progress due to capitalist brought inequality and impunity in society, like middle class, working class, royal class, and you can say that elite class. And elite class جو تھی وہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی کس کو؟ ورکنگ کلاس کو، اور ساتھ ساتھ اس کے مڈل کلاس کو۔ سو ورکنگ کلاس اینڈ مڈل کلاس were exploited by elite class. تو وہ بھی کیونکہ ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی جو ہے وہ جب ایک بندہ جو ہے وہ مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے یا ورکنگ کلاس سے، تو ان کو مسائل کا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہاف سے زیادہ جو ہے آبادی آپ کی وہ مڈل کلاس کی ہے یا پھر ورکنگ کلاس کی، تو ان کو مشکلات کو حل بھی ان کو آتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے لوگوں کی مشکلات کو وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ریشنلسٹ تھا، یہ ایک ریشنلسٹ، اور آپ کس کو ریئلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور his socialism was a scientific socialism. Before that and before socialism جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا یوٹوپین سوشلزم۔ وہ تھے جو آئیڈیاز پہ جن کے آئیڈیاز جو ہیں وہ کس پہ بیس کرتے تھے؟ وہ امیجن کرتے تھے، وہ آئیڈیالزم پہ بیس کرتے تھے، لیکن ہی بلیو ان ریئلزم۔ تو اس کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جب تھاٹس دیے تو ہی واز ایگزائلڈ فرام جرمنی اینڈ ہی آلسو موو ٹو فرانس اینڈ فرانس آلسو ایگزائلڈ ہم اینڈ ہی ہیڈ ٹو موو آن ان انگلینڈ اینڈ آفٹر انٹل دا ڈیتھ وہ وہاں تک رہا تھا۔ تو اس کی جو فلاسفی تھی وہ اس نے کارل مارکس نے بالکل جو ہے وہ ایکسپوز کیا کیپٹلسٹ کو اور ایلیٹ کلاس کو، کہ کس طرح جو ہے وہ ورکنگ کلاس اور اکانومک جو ہمارے پاس مڈل کلاس ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں ہمیں کہ ہمارے پاس 3 کلاسز کب بنتی ہیں؟ جب کیپٹلزم آتا ہے،
جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے موسٹلی جو آج جب ہم نے جوائن کیا تھا، پاکستان نے جوائن کیا تھا کیپٹلزم بلاک اور USSR، ون سائڈ پہ ہمارے پاس کمیونزم تھی اور دوسری طرف ہمارے پاس کیپٹلزم تھی جس کو امریکہ جو ہے وہ ہینڈل کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ رشیا تھا، تو ہم نے اس کو کیپٹلزم کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی اور ہم وہاں. تو یہ جو کیپٹلزم ہے براٹ امپیرٹی ان سوسائٹی، جس میں ایک اونر ہوتا ہے اور ایک ورکر ہوتا ہے، جس میں ایک لینڈ کو وہ آن کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہاں پہ ایک ورکر ہوتا ہے جو اس کو سارا کام کرتا ہے اس کا. تو اس نے یہ چیزیں دیکھی اور اس نے کہا کہ نہیں، سوشلزم جو ہے وہ بہتر ہے اس نظام سے جو جہاں پہ ایک 2 سے جس میں 100 میں سے میں اگر مثال دوں آپ کو 10 لوگ جو ہیں وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہیں سب پہ اور ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے. تو اس سے بہتر ہمارے پاس سوشلزم ہے جس میں نو کلاس تب کب جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے جب کیپٹلزم ہوتا ہے، جب لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ اس کو دیکھتے ہیں کس کی طرف سے کہ یہ جو ہمارے پاس ایلیٹ کلاس ہے وہی آن کرتے ہیں ساری چیزوں کو، اور ہم کون ہیں، ہم تو لیبر ہیں، ہم مزدور ہیں، اور یہ ساری چیزیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا کارل مارکس، تو اس کو آپ جو ہے وہ ینگ ہیگیلین بھی کہتے ہیں. ہیگل کی تھیوری ہم نے ابھی پڑھنی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کی بھی کہ وہ کون تھا. تو اس کو ینگ ہیگیلین بھی کہتے تھے. تو مارکس واز انفلوئنسڈ بائی ہیگل، therefore he is called young Hegelian. And Hegel said state is reflection of good. تو وہ بڑا پازیٹیو آدمی تھا وہ، لیکن وہ آئیڈیالسٹ تھا نا، کیونکہ آئیڈیالسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پازیٹیو آپ دیکھیں گے، کیونکہ امیجن کرنا ہے. یوٹیوبین اسکول آف تھاٹ ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ امیجن کرتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے، لیکن ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. ریئلٹی میں وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ سکتی، لیکن ہم امیجن کر کے ان چیزوں کو جو ہے بلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ واز ہیگل واز آئیڈیالسٹ بٹ، اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ آئیڈیا از گڈ. وہ آئیڈیا پہ بیس کرتا تھا اور وہاں پہ وہ اس کے امیجن آف تھاٹس تھے. اس کے اپنی جو ہے وہ فلاسفی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بٹ مارکس واز ریئلسٹ، سو اس لیے جو ہے وہ اسے ینگ ہیگیلین بھی کہتے ہیں. سو ان کی کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہم ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم نیکسٹ لیکچر میں بھی پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جائیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب سوسائٹی پہ کریٹ ہوتی ہے، جو مارکس ہے وہ کہتا ہے کہ جب سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ مڈل کلاس ہوتی ہے، ورکنگ کلاس ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. ایلیٹ کلاس ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہے ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو، جس میں اس کی نفع پوری ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ہم نے پہلے بات کی. تو اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو آخر میں جب لوگ اٹھتے ہیں، جب لوگوں پہ زیادہ برڈن ڈالا جاتا ہے، تو وہ آخر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے ایک بندے کو جب سپریس کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اس کی جرننگ جو ہوتی ہے، جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے، وہ ایک دم پھوٹتی ہے اور وہ جو ہے وہ پھر چینج لاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کو میں اگر تھوڑی سی جو ہے اس کو شارٹ اور بریفلی بتاؤں اس کے بارے میں، تو اس نے جو ہے جو کارل مارکس تھا وہ کہتا تھا کہ جو بیسک نیڈز ہیں، جس میں بیسک نیڈز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، شیلٹر آتے ہیں، فوڈ آتی ہے اور آپ کی کلوتھنگ آتی ہے. سو دیر آر میٹیریل نیڈس وہاں پہ تھیں. سو ہاؤ وی فلفل دیز میٹیریل جو نیڈز ہیں، وہ ان کو ہم کیسے جو ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں. سو دیز میٹیریل نیڈس گیٹ بائی مینس آف پروڈکشن. لیکن جہاں پہ آتا ہے کہ مینس آف پروڈکشن کیا ہے، تو ہم کس طرح جو ہے نیڈس کو حاصل کریں گے، تو وہ کہتا ہے کہ مینس آف پروڈکشن ہے، بائی مینس آف پروڈکشن. اس کا میں جس طرح ہم کس کو کہتے ہیں، جس طرح ہم فصل کو کاشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زمین پر جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں جب، تو وہ اس کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک آنر ہوتا ہے. ہمیشہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک درخت جو ہے وہ جب کاشت ہو رہی ہے تو اس کا ایک نہ ایک ہماری کیپٹلزم میں جو ہے وہ ایک نہ ایک آنر ہوتا ہے اس کا. تو اس آنر میں کارل مارکس کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ایک آنر ہوتا ہے تو ایک کلاس بن جاتی ہے. مطلب کیا ہے، کلاس کیسے بنتی ہے کہ ایک آنر ہو گیا اور ایک ورکر ہو گیا، جہاں پہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک اوپر وہاں پہ سپرویژن کر رہا ہوتا ہے. تو 2 کلاسز کا کنسیپٹ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو اب یہ جو کلاس ہے
یہ جو ایلیٹ کلاس جو اونر ہوتا ہے وہ کون سی کلاس ہے؟ وہ ڈومیننٹ کلاس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ باقی ہمارے پاس جو رہتی ہے وہ ورکنگ کلاس ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب مارکس کہتے ہیں کہ بوتھ کلاسز ہیو اپوزنگ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اپوزٹ بالکل ان کے انٹرسٹ ہوں گے۔ ایک دیکھیں کہ ایک اونر ہے، ایک جو ہے وہ پوری فیکٹری کا جو ہے وہ مالک ہے، اور دوسری طرف وہاں پہ ایک ورکر ہے، تو ان کے جو انٹرسٹ ہوں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ایک روٹی کپڑا اور مکان کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی سہولیات کو دیکھ رہا ہے۔ سو اس طرح جو ہے ہم اس بات کو جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم اس بات کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ساری جو پراپرٹی ہے یہ کامن ہونی چاہیے، ساری جو ہے وہ جو ہے ہم سب جو ہیں اس کے مالک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی میں جب ہم دیکھتے تھے پاس میں جب سلیو سوسائٹی تھی جہاں پہ ایک ماسٹر ہوتا تھا دوسرا سلیو ہوتا تھا، پھر فیوڈلزم آج بھی ہے پاکستان میں، اور دوسری علاقوں میں آپ ایریاز میں کنٹریز میں دیکھیں گے فیوڈلزم میں لینڈ ہے، ایک لینڈ کا جو ہوتا ہے آنر ہوتا ہے، اور دوسری طرف پھر ایک ورکر ہوتا ہے۔ اس کی طرح کیپٹلزم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کیپٹلزم ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے، اور ایک اب وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی کلاس نہیں ہوگی، بلکہ کمیونزم ہوگا، جو جس کا ریئل جو جس کا بنتا ہے جس طرح وہ ہم دیں گے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرے گی آپ کی پراپرٹی کو، اور کوئی بھی ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ سب ایکول ہیں، سب کو جو ہے وہ دینے چاہیے رائٹس، کوئی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک کو نان آف کا روٹی کپڑا اور مکان پہ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایکوالٹی ہونی چاہیے سوسائٹی میں، اور ہم ایک سوسائٹی میں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح یہ اس کارل مارکس کا کنسیپٹ ہے، جس کو ہم ایلینیشن جو ہے تھیوری آف ایلینیشن، اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ اب جو ہے یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔